جی تو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں MTT ولاگز 313، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں محمد طیب طاہر۔ تو پیارے دوستو، آپ کو جیسا یہ نظر آ رہا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھائی کیا چیز ہے، اور جن کو پتہ ہے اور وہ سمجھیں کہ بھائی یہ ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں۔ تو بھائی ہم لوگ اپنا مزدوری کے سلسلے سے اسی وجہ سے جو ہے نا ہم آپ کو نہیں وقت پر ویڈیو بھیج سکتے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، ہم سعودی عرب میں جا چکے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ہماری مزدوری کرنے والی جو جگہ ہے، جو لوکیشن ہے، اسی جگہ کا یہ ماحول ہے۔ تو کئی بار میں آپ کو پہلے بھی میرے خیال میں دکھا چکا ہوں اس طرح کا ماحول، سبزیاں وغیرہ اور جو بھی یعنی کہ ہمارے یہاں موجود ہوتی ہے چیز، اس کی ویڈیو آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں۔ تو پیارے دوستو، مقصد یہ دکھانے کا یہ ہے کہ اس بندے کے پاس ہم نے تقریباً 2 مہینے 15 دن کام کیا۔ شروع میں اس نے ہمیں 8 دن کے بعد، غالباً 5 دن یا 8 دن کے بعد، اس نے ہمیں 200 ریال دیا کہ بھئی یہ آپ کی خرچی ہے، یہ میں آپ کی تنخواہ سے نکالوں گا۔ یعنی کہ 1000 ریال پہ اتفاق ہوا تھا، اور کھانا پینا بھی اس نے دینا تھا۔ تب جو ہے ہم نے 200 ریال اپنا لے لیا، باقی ہمارا بچا اس کے پاس 800 ریال۔ 800 ریال جو ہے وہ ہمیں پورے ٹائم پہ مطلب اس نے دے دیا، جیسے ہم کام وغیرہ کرتے رہے، اور جیسے ہی ٹائم پورا ہوا اس نے 800 ریال ہمیں پکڑا دیا، اور کھانا پینا بھی ہمیں وقت پر دیتا رہا، سامان راشن جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی۔ تو ہم بھی چلتے رہے اس کے ساتھ۔ تو ہم نے دوسرا مہینہ ہمارا شروع ہو چکا تھا، یہ سوچا ہم نے کہ بھائی ماشاءاللہ پہلا جو اس نے قدم اٹھایا کہ 200 ریال اس نے ہمیں 5ویں دن یا 8ویں دن دے دیا، تو ہم نے یہی سوچا کہ بھائی آگے بھی ہمارے ساتھ ایسے چلے گا۔ تو ہم کام پہ لگے رہے۔ تو جب دوسرا مہینہ ختم ہوا تب اس نے پیسے نہیں دیے۔ تو ہم نے سوچا شاید کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے اس کو پیسے دینے میں۔ تو پیارے دوستو، دوسرا مہینہ ختم ہو چکا تھا اور تیسرا شروع ہو چکا تھا۔ تیسرے کے تقریباً کوئی 8 دن اسی طرح سے جو ہے نا گزر چکے تھے، اور ہم نے جو ہمارا ٹھیکیدار تھا، یا اس کو مدیر سمجھ لیں آپ، جیسے مدیر ہوتا ہے یہاں پہ بڑا کام کروانے والا، تو مدیر کو کہنا ہم نے شروع کر دیا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا آپ مہربانی کریں، پیسے دلوائیں، یعنی کہ تنخواہ دلوائیں، اوپر سے رمضان بھی آنے والا ہے، رمضان مبارک بھی آنے والا تھا، تو آپ جو ہے نا سعودی کو بولو کہ بھائی انہیں پیسے دے دیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا اس کو پتہ نہیں بولتا رہا، جو بھی ہے اس کی بات وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور سعودی نے یہاں پہ مزرعے پر آنے کا نام ہی نہیں لیا، نہ ہی آیا وہ۔ اچھا جی، ہم تقریباً ایسے 8 دن سے اس کو شروع کرتے گئے، بولتے گئے بھی اس کو کہو، اسی طرح بھئی پیسے دے، آ جائے، رمضان بھی آنے والا ہے، کوئی راشن وغیرہ یہ وہ جیسے باتیں ہوتی ہیں۔ تب وہ اس کو بولتا نہیں بولتا، اللہ جانتا ہے۔ تو ہم کام بھی کرتے رہے اور بولتے بھی رہے، تو تقریباً اسی طرح کے تقریباً 15 دن کے لگ بھگ ہو چکے تھے۔ تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ تھے کام کرنے والے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا آرام یعنی کہ ریسٹ کرنے لگے اور بیٹھنے لگے، تنخواہ تو نہیں دے رہا، ہم کام بھی نہیں کر رہے، تو کبھی 2 بیٹھ جاتے، کبھی 1، کبھی 3، کبھی 4، ایسے کچھ لوگ بیٹھتے گئے۔ تو بھائی ہمارا جو ہے نا اس کے پاس پورے ہم نے ٹائم جو دیکھا ہے وہ ہمارا یہاں پہ 3 مہینے ختم ہو چکے تھے۔ تو کام جب اس کا ہم نے بند کیا، تقریباً کوئی 1 مہینہ 20 دن، 1 مہینہ 20 دن جو ہے نا اس کا 1 مہینہ 20 دن گزرنے کے بعد اس کا کام جو ہے نا بند ہو گیا تھا۔ کس طرح بند ہو گیا تھا؟ جیسا ہمارا مدیر تھا، اس نے بولا بھئی یہ نہیں آ رہا سعودی یہاں پہ مزرعے پہ، تو آپ ایسا کریں، آپ بیٹھ جائیں، اس کا مشورہ تھا۔ تو بھئی ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے بھئی، ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تب ہم بیٹھے، تو 1 دن بعد اس نے بولا کہ بھئی سعودی بول رہا ہے کہ میں آپ کو 500 ریال دیتا ہوں ایک بندے کو، تو آپ کام شروع کر دیں۔
ہم نے بولا بھائی چلو ٹھیک ہے، ہمیں 500 ریال دے رہا ہے تو ہم کام شروع کرتے ہیں۔ لیکن باتوں میں سے جو ہے نا کسی ہمارے ایک بندے کی بات نکلی کہ بھائی بات اس نے کہی کہ بھائی فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پورے پیسے دے گا، 2 دن 4 دن صبر کر لیں، کام کریں، بلکہ صبر ہی نہ کریں، کام کر لیں اور یہ آپ کو پورے پیسے دے گا۔ تب جو ہے ہم نے کام پھر شروع کر دیا، یعنی کہ 2 دن 4 دن پھر کام کیا۔ تو اس بندے نے کہا تھا نا کہ بس پورے پیسے دے گا، 2-4 دن کام کر لیں، تو بھی نہیں دیے، نہ ہی آیا نہ اس نے پیسے دیے۔ تب جو ہے پھر ہم نے بولا بھائی آپ تو بتا رہے تھے کہ پورے پیسے دے گا، 2-3-4 دن کام کر لیں آپ۔ تو اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے، نہیں دے رہا تو نہیں، آپ نہ کرو کام، ٹھیک ہے بھائی۔ ہم پھر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے کہا بھائی آپ ایسا کریں، میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے، یعنی کہ مدیر نے کہا۔ مدیر نے سعودی سے بات کی، السلام علیکم السلام کے بعد اس نے بولا بھائی میرے جو یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے کام کرتا رہے، میں اس کو پیسے دوں گا، کوئی بتا رہا تھا 10 شوال کو، یعنی کہ رمضان کی عید ختم ہونے کے بعد 10 دن یا 12 دن بعد 10 شوال کو ان کو میں پیسے دوں گا۔ تو ہم نے جو ہے نا سوچا کہ بھئی 10 شوال جو ہے رمضان کے بعد ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ بھئی یہاں سے کچھ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ کام کرنے والے کچھ بندے تھے، وہ کھجور کا سیزن یہاں سے شروع ہو چکا تھا۔ آس پاس کے لوگ یہ کھجوروں کا جو نخل وغیرہ ہوتے ہیں نا، کھجوریں ہوتی ہیں، ان کے اوپر سربان کرنا ہوتا ہے، ان کی جو چھوٹی چھوٹی دانے ہوتے ہیں کھجور کے، ان کو جو ہے نا تھوڑا یعنی کہ گیپ دینا ہوتا ہے، 1 انچ کا گیپ۔ اگر دونوں طرف ہے تو ایک طرف کی نکالنی ہے اور دوسری طرف کی کھڑانی ہے۔ تو اسی طرح کی اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا، تو جس پہ کھجوریں لگتی ہیں، گچھا ہوتا ہے، جو گچھے پہ جو کھجوریں لگتی ہیں نا، دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ان میں سے یعنی کہ اس کو یہاں پہ کہتے ہیں سعودی عرب میں سربان کا کام شروع ہو چکا تھا، اور بار بھی یعنی کہ اس کو جو وہ دیتے ہیں نا کہ وہ پھل پھر اٹھاتی ہے۔ تو یہاں کے جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے تھے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہیں چلے گئے کہ ابھی سیزن شروع ہو چکا ہے تو ہم نے وہاں جانا ہے۔ یہاں پہ تو ویسے بھی کام اس نے بند کیا ہوا ہے اور 10 شوال کو اس نے پیسے نہیں دے۔ کچھ لوگ چلے گئے وہاں پہ، اور اس کے بعد جو ہے نا جی میں آپ کو یہ دکھا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ اور بتا بھی رہا ہوں ساری کہانی۔ آپ اس کا یہ حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں مجرے کی، وہ اس کی وجہ یہی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو پھر جو ہے نا لوگ چلے گئے وہاں پہ دوسری جگہ پہ کام کرنے کے لیے، کچھ لوگ بچ گئے اور کچھ بیٹھے رہے یہاں پہ، بیٹھے رہے روز کی روز بات بھی یہاں بھئی کام کرو، جبکہ اس نے کہہ دیا کہ بھی 10 شوال کو میں پیسے دوں گا۔ تو ایسے ماڑا موٹا تھوڑا زیادہ کام چلتا بھی رہا آہستہ۔ تو جب دیکھا کہ بھئی اب کام تو بالکل ختم ہونے والا ہے، اور اس بندے نے یہاں پہ ایک آنے کی کوئی اس طریقے سے کوئی ترتیب ہی نہیں بنائی، جیسا کہ رمضان بھی چل رہا تھا، رمضان کے بعد جو ہے نا اس نے پیسے دینے تھے۔ تو بھائی رمضان بھی چل رہا تھا الحمدللہ، ہم رمضان نے روزے بھی رکھے اور بھائیوں نے جو کام کرنے والے تھے اور کام بھی کیا اسی طرح۔ تو محنت مزدوری اپنی کرتے رہے آرام سے، محنت مزدوری کرتے جیسا کہ عید کے بالکل قریب تھے، تقریباً کوئی میرے خیال میں 4 یا 5 دن بچتے تھے عید میں، تو دوسرا بھائی نے فون کیا کہ بھی آ جاؤ کھجور کے سیزن پہ۔ تو یہاں سے تقریباً سارے بندے چلے گئے، باقی بچ گئے 3 یا 4، جن میں میں بھی تھا۔ تو ہم یہاں پہ رہ گئے، اور جب خاص عید والا دن، عید سے 1-2 دن پہلے، 2 دن ایک بندہ ہمارا اور بھی چلا گیا مدینے، باقی ہم یہاں پہ بچ گئے 3 لوگ جو بچ گئے ہم۔ تو اللہ کی مہربانی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں اپنی جو ہے حالات آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں وہ بات نہیں ہے کہ جب کہ ہمیں پہلے مہینے کس نے پیسے دیے تھے، ہم نے وہ بھیج دیے تھے گھر خرچہ وغیرہ، اور عید کا جو دن تھا نا، عید کا دن ویسے بھی الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسوا نہیں کیا۔ عید کے دن ہمیں اس نے جو ہے نا اس قسم کے مزاج میں دماغ میں باتیں آئیں، تو الحمدللہ وہ وقت بھی ہمارا گزر چکا ہے۔ تو عید کے دن بھئی ہم کوئی چیز لیتے، کوئی چیز کھاتے، کوئی چیز پکاتے، اس وجہ سے کوئی بھی یعنی کہ ہمارے پاس
کوئی ریال وغیرہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم کوئی لیتے یا کھاتے یا پکاتے یا جو بھی حساب ہے. تو الحمدللہ ہمارے ساتھ لوگ تھے کچھ ماشاءاللہ، تو انہوں نے جو ہے نا اپنا چیزیں کھائی پکائیں اور ہمیں بھی اس میں اپنی خوشی میں اپنے کھانے میں اپنے ساتھ جو ہے نا شامل کیا. ہم 3 بندوں کو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. تو بھائی یہ ماحول جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد عید کے بعد جو ہے نا پھر کام یہاں پہ شروع ہوا کھجوروں کا. جو کھجوریں آپ نے اس میں دیکھی ہیں یا دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے اس کھجوروں کا. تو باقی جو چیزیں تھیں نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹماٹر ہے یا لمبی مرچ، چھوٹی مرچ ہے، موٹی مرچ ہے جی، شملہ مرچ ہو گیا، جیسے کھیرے وغیرہ نے آپ نے دیکھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سوکھ چکی تھی. کیوں سوکھ چکی تھی؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کو پانی لگاتے تھے، جبکہ پانی لگانے والے کو پیسے نہیں ملے اور سبزی کو یعنی کہ سبزی چننے کے پیسے نہیں ملے. اور کون چنے گا اس کو؟ یہ ساری آپ نے جو مرچ دیکھی ہے، لال مرچ ہوئی پڑی ہے، یہ ساری سبز تھی. اور یہ کھیرے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کھیرے کی جو شاخیں ہیں نا، یہ اوپر ٹنگی ہوئی ہے، یہ سوکھ چکی ہے، اس کو پانی نہیں ملا. اور پیچھے آپ کو میں نے دکھایا کہ سبز کھیرے تھے جو، ٹھیک ہے، سبز کھیرے تھے، اس میں جو تازے جو ہے نا انہوں نے نئے کاشت کیے تھے. نئے کھیرے کاشت کرنے کی وجہ سے ان کو بھی اوپر ٹانگا اور ان کی بھی جو شاخیں ہیں نا کچھ جو ہے آرام سے مرجھا چکی ہیں، سوکھ چکی ہیں اور سارا اس کا کام جو ہے خراب ہو چکا ہے. تو آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ماحول آپ کو یہ سارا نظر آ رہا ہے، یہ سارا مزرعہ ختم ہو چکا ہے اس کا. اور اس کی وجہ جو ہے اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ لوگ ہیں. اس کی وجہ، یہ سارے معاملے کی وجہ جو ہے نا آپ لوگ ہیں. یہ آپ گئے ہیں اور میرا مزرعہ جو ہے برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے اور یہ آپ نے ہی خراب کیا ہے. یہ سارے کھیرے وغیرہ کی جو شاخیں اوپر ٹنگی ہوئی، یہ ساری سوکھ چکی ہیں. تو پیارے دوستو، اب ہمارے ساتھ تو گزر رہی ہے یہ بات، تو ہم اس وجہ سے بہت پریشان ہیں. اللہ پاک اس کو سمجھ دے. اور جس کسی سے بھی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی سعودی عرب میں جو ہے کفیل ہے نا، سعودی کفیل جو ہے نا، وہ پیسے نہیں کھاتا، وہ پیسے نہیں کھاتا، وہ پیسے نہیں کھاتا، وہ پیسے دے گا دے گا دے گا. اسی طرح کی جو باتیں ہمیں سننے میں آ رہی ہیں. یہ جو ماحول آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ تو پہلے کا خراب ہوا پڑا ہے، یہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے صرف اس کی جو سبزی تھی اس کو چنا اور پیکنگ کیا اور لوڈنگ کی اور جو ہے نا اس کو بھجوا دیا. تقریباً ہم 200 کارٹن جو ہے نا، 200 تک کے کارٹن اس کے جو ہے نا چنتے رہے اور پیکنگ وغیرہ کرتے رہے، گاڑی کے اوپر لوڈ کرتے ہم بھجواتے رہے مدینہ میں. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں نقصان ہو چکا ہے. ہم نے بولا بھائی اگر نقصان آپ کو ہو چکا ہے، آپ قسم اٹھائیں کہ آپ کو نقصان ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ہو چکا ہے اور ہم نے کیا ہے، تو آپ ہماری جو پیسے ہیں نا جی، اس پیسے سے اپنا خسارہ پورا کریں. تو ابھی تک جو ہے نا کوئی جواب نہیں آیا اس کی طرف سے. بس ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں پیسے دوں گا، پیسے دوں گا، پیسے دوں گا، پیسے دوں گا، پتہ نہیں کب دے گا یہ. تو یہ حالات آپ کے سامنے ہیں بھائی. میری کہانی آپ نے سن چکی ہے اور پوری ویڈیو میں آپ نے دیکھا بھی یہ حالات. تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ بالکل ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے بھی ہماری ویڈیو کو کس کس بھائی نے دیکھا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت فی الحال کے لیے. اللہ حافظ.